بیٹھو بھائی بیٹھو آرام دے نال بیٹھ جاؤ پھر لایا جے بیٹھ جاؤ میں چند گلاں کرنیاں نے اس تو پیچھے پھر گل کرانگے دستار مندی بسم اللہ الرحمن الرحیم انجیل با عیسیٰ تورات با موسیٰ شد محض یک نقطہ فرقان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور فضل ہے رسالت۔ اللہ کی ذات پاک نے انبیاء علیہ السلام کو کتابیں عنایت فرمائیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی اور سیدنا داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن پاک کا نزول ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن پاک کا نزول ہوا۔ آج تورات انجیل زبور پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ آسمائی کتابیں تھی اور اللہ تعالیٰ نے وہ عطا فرمائی تھی، لیکن انجیل اپنی اصل صورت میں، تورات اپنی اصل صورت میں، زبور اپنی اصل صورت میں نہیں ملتی، سب میں تعریف ہو گئی ہے۔ لیکن قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس طرح آپ خاتم النبیین ہیں اسی طرح آپ پر جو کتاب اتری ہے اس میں لازوال کتاب ہے اور اس کا حفاظت اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذمہ کرم پر لی ہوئی ہے۔ اور اس کا ظاہر جو سبب ہے کہ قرآن پاک میں تعریف نہیں ہوئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یہ وہ حفاظ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ازل سے ان کے حصے میں یہ سعادت آئی ہے کہ ان کے دماغوں میں، ان کے دلوں میں وہ قرآن پاک کو اللہ پاک نے محفوظ فرما دیا ہے۔ یہ اتنی بڑی سعادت ہے، اتنی بڑی سعادت ہے کہ ہم مدرسے چلاتے رہتے ہیں، مدرسہ بنایا تو ہم جس باپ یا اس کے والد کو کہیں کہ اس کو علم دین پڑھا لیں، کتابیں پڑھا لیں، اس کے بعد پھر حفظ کر لے گا، وہ کہتا ہے نہیں جی پہلے میں نے حفظ کروانا ہے اور اس کے بعد جو ہونا پھر ہونا۔ تو ہم نے بڑی کوشش کی، لیکن سب کا یہی ہے کہ ہم نے حفظ کرنا ہے اور حفظ کے بعد آپ جو کروانا چاہیں وہ کروائیں۔ یہ بچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کی حفاظت کا سبب بنایا ہے، ذریعہ بنایا ہے۔ ان کے دل میں، ان کے دماغ میں خدا کی ذات پاک نے ان کو یہ سعادت عطا فرمائی ہے۔ اور دوسری ضرور باتیں جو میں کرنا چاہتا ہوں اس کو غور سے سنیں کہ والدین بڑی شوق سے، بڑی محبت سے لاتے ہیں کہ یہ بچے حفظ کریں۔ جس وقت یہ بچے حفظ کر جاتے ہیں تو حفظ کرنے کے بعد 98% جو حافظ بچے ہوتے ہیں ان کو منزل نہیں آتی، اس میں وہاں پڑھتے ہوئے توجہ نہیں دیتے یا حفظ کر لیں اور اس کے بعد جس وقت وہ مدرسے کے ماحول سے باہر آتے ہیں تو پھر وہ منزل یاد نہیں رکھتے، اور وہ جو قرآن پاک کی سعادت ان کو حاصل ہوئی تھی، ان کے والدین کا جو شوق تھا کہ ہمارے لیے یہ تو سائے آخرت بنیں گے، اور اساتذہ کی جو محنت تھی اور مدرسے والوں نے جو کچھ ان پر خرچ، سب کا سب ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ سکولوں میں جاتے ہیں اور سکولوں میں جانے کے بعد 2% بچے ہوتے ہیں جن کو قرآن پاک یاد ہوتا ہے، 98% بچوں کو قرآن پاک یاد نہیں ہوتا۔ تو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ والدین دین کے لیے جن کو وقف کیا ہوا ہے اس بات کی طرف توجہ دیا کریں کہ جس وقت بچے آئیں، اگر سکول میں داخل بھی ہیں تو ان کو بڑی پابندی سے منزل یاد کروایا کریں اور وہاں حافظ صاحب کے پاس بھیجا کریں، خود یاد کریں، خود منزل کریں، یہاں جا کر اپنے استاد کے پاس کریں، تو پھر تو وہ سعادت باقی رہتی ہے۔ اور اگر یہ بھول جائیں تو پھر جتنا ثواب زیادہ ہے اتنا عطاب بھی زیادہ ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے، حضور نے فرمایا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا یہ حافظ ہیں، فرمائے گا کہ ان سیڑھیوں پر چڑھتے جاؤ، الحمد شروع کر دو۔ وہ الحمد پڑھتا پڑھتا فرمایا جائے گا کہ سیڑھیوں پر چڑھتے جاؤ اور قرآن پڑھتے جاؤ، جہاں جا کر والناس ہوگی وہ تیرا مرتبہ، وہ تیرا مرتبہ۔ تو اس روش کو روکنے کے لیے کہ کس طرح یہ بچے دین کے لیے وقف ہو سکتے ہیں، ان کے والدین کا جو شوق ہے وہ پورا ہو سکتا ہے، ان کے والدین نے جو سعادت حاصل کی ہے وہ باقی رہ سکتی ہے، تو ہم نے سوچ سوچ کے سوچا کہ ساتھ سکول شروع کرنا چاہیے، لیکن حفظ کے بعد شروع کرنا چاہیے، تاکہ کچھ بچے تو ایسے باچی جائے نا جو دین کے لیے وقف ہو کر دین کی پوری تعلیم حاصل کریں، علوم جدیدہ بھی حاصل کریں، علوم قدیمہ بھی حاصل کریں اور عصری تعلیم بھی حاصل کریں، لیکن وہ دین کے ساتھ وابستہ رہیں۔ تو ہمارے مدرسے سے اور ہر جگہ سے یہ سب کے لیے یہ پرابلم ہے کہ کتنے حافظ نکل جاتے ہیں لیکن وہ محفوظ نہیں رہتے۔ تو سکول سسٹم ہم نے شروع کیا کہ حفظ کے بعد سکول ہم پڑھائیں گے، میٹرک کروائیں گے، لیکن ان لوگوں کو میٹرک کروائیں گے جو درس نظامی پڑھیں گے۔ جو درس نظامی نہیں پڑھیں گے ہم ان کو داخل نہیں کرتے۔ لیکن یقین جانیں کہ وہ لڑکے جو درس کو چھوڑ کر سکولوں میں گئے ہیں، ان کا نتیجہ اور ان بچوں کا نتیجہ جو ہمارے پاس جنہوں نے میٹرک یا ایف اے کیا ہے، ان کا زمین آسمان کا فرق ہے۔ والدین بھی ان کو یہ نہیں کوشش کرتے، وہ بھی کہتے ہیں کہ جناب یہ حفظ کر گیا بس ٹھیک ہے، اب یہ ایف اے کرے گا، بی اے کرے گا، افسر بن جائے گا، انجینئر بن جائے گا۔ میں نے کئی بچے جو ہمارے پاس حفظ کر کے گئے تھے، انہوں نے کورس کیے ہیں، انجینئر بنے ہیں، سب کچھ۔ میں نے ان سے پوچھا کیا کرتے پھر؟ بس ایسے ہی پھر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ وہ نحوست تھی جو ان کے اوپر چھائی ہوئی تھی۔ اب میں آپ کو رزلٹ بتاتا ہوں کہ 9 لڑکے ہمارے انٹرمیڈیٹ کے ایف اے کا امتحان انہوں نے دیا ہے، ساتھ وہ درس نظامی انہوں نے پڑھتے ہیں، ہم نے کوشش نہیں کی، خود انہوں نے اپنی تیاری کی ہے اور اپنی تیاری سے انہوں نے ایف اے کا امتحان دیا ہے۔ تو 9 تھے، 9 کا اسکالرشپ ہے، ہمارے پاس رزلٹ موجود ہے، آپ ان کے وہ بورڈ سے جو آئے ہیں کاغذ کے ان کا۔ سب سے بڑی بات جو ہے، اس سے پہلے ہمارے 13 لڑکے تھے میٹرک انہوں نے کیا، تو ان میں سے 8-9 کا اسکالرشپ تھا۔ تو مدرسے کے اصول کے مطابق پرنسپل صاحب استادوں نے ان کو کہا کہ یہ ہم ان کو آگے ایف اے نہیں کروائیں گے اس وقت تک جس وقت تک یہ 3 سال ہمارے پاس درس نظامی پڑھیں گے، اس کے بعد ایف اے کروائیں گے۔ بڑی سوچ والی بات ہے۔ میں ان بچوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، دل کی گہرائیوں سے میں دیکھتا ہوں تو مجھے ان کو دیکھ کر اتنا سرور آتا ہے کہ ان بچوں کی سعادت یہ ہے کہ انہوں نے سکول کو کالج کو چھوڑ دیا، وہ درس نظامی پڑھ رہے ہیں۔ ورنہ جس بچے کا اسکالرشپ آئے اور اسکالرشپ وہ چھوڑ کے پھر اسی جگہ پر وہ درس نظامی 3 سال کے بعد ایف اے، یہ بہت بڑی ان کی۔ ایک لڑکا ہمارا تھا، اس نے میٹرک میں وہ لاہور بورڈ میں 3rd آیا تھا، پوزیشن لی اس نے، اور بورڈ کی طرف سے گورنمنٹ پنجاب کی طرف سے اسے 2 لاکھ انعام ملا۔ وہ بچہ ابھی ہمارے پاس 3 سال میں پڑھ رہا ہے، اور اب انہوں نے ایف اے کا امتحان، اس میں بھی اس کا اسکالرشپ ہے۔ 9 لڑکے تھے، 9 کے 9 ہی۔ آپ یہ کوشش کیا کریں کہ صرف قرآن پاک کے حفظ تک ان کو محدود نہ رکھا کریں، اپنا ذہن بھی بنائیں اور اپنے بچوں کا ذہن بھی بنائیں کہ بیٹا آپ کو ہم نے دین کے لیے وقف کر دیا ہے، آپ قرآن پاک بھی پڑھیں اور درس نظامی کی تکمیل بھی کریں، اور ساتھ جو ہیں علوم عصریہ وہ بھی پڑھیں۔ اب یہ بچے ہیں 31 ہیں جی، کتنے بچے؟ 31 بچے ہیں۔ تو 31 بچوں میں سے میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے علاقے کے کوئی بچے وہاں کے ہمارے پاس نہیں ہیں جو درس نظامی پڑھیں۔ اب انہوں نے سکول میں جانا ہے، قرآن پاک بھی بھولنا ہے، اور قرآن پاک بھلانے کے بعد جو انہوں نے نمبر لینے ہیں وہ بھی دیکھ لیں کہ ان کے نمبر کیا آتے ہیں، اور ان لوگوں کے جو ہمارے پاس بچے رہتے ہیں ان کے نمبر کتنے آتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا صدمہ ہے اور بہت بڑی افسوس کی بات ہے کہ والدین جس نیت سے بچے کو حفظ کرواتے ہیں کہ یہ توشہ آخرت بنے گا،
تو شاید آخرت بننے کے لیے نہیں، وہ بچہ اتنا آوارہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو ان بچوں کا ذہن بنایا کریں اس پر کہ آپ دین کے لیے وقف ہیں، درس نظامی کی تکمیل کریں، ساتھ علوم عصریہ پڑھیں، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابدی ہمیشہ دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں۔ یہ بڑا ضروری کام ہے، اس پر آپ توجہ دیں۔ اور منزلوں کا حالت یہ ہے، یہ عمرے کا ٹکٹ ان کے لیے ندیم عباس صاحب نے اس کے نام انہیں وقف کر دیا کہ ہر سال ہم حفظ کے بچوں کے لیے ایک عمرے کا ٹکٹ دیں گے، لیکن یہ سن لیں کہ اس کو ٹکٹ ملے گا جو قاری صاحب کو ٹیسٹ دے گا، اور جس کی منزل جو ہے وہ پوری صحیح معیار پر اتری اور وہ معیار پر اترا تو اس کو وہ عمرے کا ٹکٹ ملے گا۔ یہ نہیں کہ ایسی ان کی قرآن اندازی ہو جائے گی، یہ بات نہیں ہے۔ ان کو ٹکٹ دیا جائے گا، لیکن اس بچے کو ٹکٹ دیا جائے گا جو قاری صاحب کو امتحان دے گا، امتحان میں وہ کہیں گے کہ اس بچے کا حق بنتا ہے اس کو ٹکٹ دیا جائے۔ تو یہ اب ان کا شوق ہے کہ اس معیار پر اپنے آپ کو کتنا یہ پورا کرتے ہیں۔ اگر یہ اس بات پر، تو انہوں نے ہم سے ٹائم لیا کہ ہمیں رمضان شریف کے بعد ہم منزل سنائیں گے اور ٹیسٹ دیں گے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، رمضان شریف کے بعد آپ ٹکٹ ہم دیں گے آپ کو، لیکن آپ ٹیسٹ دیں گے، اور ٹیسٹ میں قاری صاحب نے جس کو کہا کہ اس کا حق بنتا ہے اس کو انشاءاللہ دیں گے۔ اور وہ ضروری بات میں جو بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان بچوں کو جس وقت حفظ میں چھوڑا کرے تو ان کا ذہن بنایا کرے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے اس کو بھی پڑھیں، اس کی بھی تکمیل کریں۔ تو 50-60 لڑکے ہمارے پاس نکلتے ہیں، 8 کلاسیں ہیں تو ہر سال، لیکن جو مدرسے میں دین پڑھنے کے لیے آتے ہوئے وہ بڑی مشکل سے 12, 13, 14, 15 ہوتے ہیں جن کو ہم بڑی مجبوری سے رکھتے ہیں اور وہ مجبوری سے رہتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ پھر ان کا رزلٹ یہ ہے۔ وہ 13 لڑکے جو میں کہہ رہا تھا کہ وہ اتنے پوری کلاس نے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم سکالرشپ چھوڑ دیں گے، نہیں داخل نہ ہوں تو سکالرشپ نہیں ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم چھوڑ دیں گے سکالرشپ، اور اب وہ 3 سال میں پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جذبے کو، ان کی قربانی کو، ان کی سوچ میں برکت عطا فرمائے۔ اور اساتذہ سے بھی میں یہ عرض کروں گا کہ تعلیم کے دوران حافظوں کا ذہن بنانا چاہیے۔ طریقہ تدریس جو ہے وہ بچے کی ذہانت کے مطابق اس کو پڑھانا چاہیے۔ ہر بچے کی جو تربیت ہے وہ سزا سے نہیں ہوتی۔ جو بچہ ذہین ہے اور وہ پڑھتا ہے تو خواہ مخواہ اس پر تشدد جو ہے نا یہ نقص کا باعث بنتا ہے، اس لیے 80% حافظ بڑے ضدل ہوتے ہیں۔ اور دوسری جامعہ مسجد والوں کی بھی یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ وہاں کے جو ہے 50 کے قریب لڑکے حافظ ہو چکے ہیں اس شہر کے، اور ایک ان سے درخواست ہے کہ تعداد جو ہے وہ زیادہ ہے، استاد ایک ہے۔ ایک استاد 40 لڑکوں کی منزل نہیں سن سکتا۔ یہ جامعہ مسجد کی انتظامیہ کے ذمہ ہے کہ اگر وہ ان بچوں کی عمروں کو ضائع ہونے سے بچا سکتے ہیں تو ایک استاد کا جو ہے نا وہ انتظام کریں۔ 25 لڑکے جو ہیں وہ ایک حافظ اس کا رزلٹ دے سکتا ہے، اس سے زیادہ حافظ رزلٹ اگر 40 ہوں یا 50 ہوں اور اسے رزلٹ مانگا جائے تو وہ رزلٹ نہیں ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ سبقوں کی منزل بھی سننی ہوتی ہے، پچھلی منزل بھی سننی ہوتی ہے۔ تو ایک آدمی کا آپ اگر آدھا گھنٹہ بھی لگائیں تو 50 کا کتنا وقت لگے؟ تو اس لیے ان سے بھی یہ میری درخواست ہے کہ ایک حافظ استاد کا وہ انتظام کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو توفیق دے، اور پھر ان بچوں کا رزلٹ جو ہے نا وہ صحیح نہ آئے تو پھر ان سے پوچھ گچھ کی جائے کہ آپ نے رزلٹ کیوں نہیں ہمیں دیا۔ لیکن 50 لڑکوں میں ایک حافظ کا ہونا اور وہ رزلٹ کس طرح دے سکتا ہے؟ کہ کوئی منزل نہیں سنتا، منزل نہ سنی جائے، لڑکے سنتے ہیں، لڑکے سنیں گے تو وہ غلطیاں آئیں گی، اور پھر بچے ہی ہوتے ہیں، ان کی توجہ بھی نہیں ہوتی جس طرح استاد سننے۔ تو اس لیے اس کا بھی انتظام کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام نصیب فرمائے، اور ہمارے دلوں کا منہ اللہ پاک اپنی ذات کی طرف رکھے۔ بیٹھے رہنا جی، آئیں بیٹا۔ یہ دستار بندی ہو رہی ہے جی۔ حافظ محمد سردار صاحب تشریف لائن کے بعد حافظ محمد عمیر ہیں۔
شاہ صاحب کی اولاد بھی ذرا حافظ محمد سردار صاحب کے بعد حافظ محمد عمیر، حافظ محمد نبیل اتاری، حافظ محمد نبیل اتاری صاحب، حافظ محمد عرفان، حافظ محمد عرفان، حافظ محمد واقد علی، ان کے بعد حافظ محمد شاہزیب عزیز، حافظ محمد شاہزیب عزیز، حافظ محمد عمر فاروق، حافظ محمد نعمان، حافظ محمد نعمان، حافظ ذیشان مشتاق، حافظ محمد شہداد، حافظ محمد ارشد، حافظ اسامہ ظفر، حافظ محمد عمر، حافظ محمد نادر، حافظ محمد یاسین، حافظ محمد ناصر، حافظ محمد آصف، حافظ محمد سجاد، حافظ امیر حمزہ، حافظ محمد سفیان، حافظ محمد عدنان، حافظ حمزہ انور، حافظ فیاض احمد، حافظ محمد نبیل، حافظ محمد اویس، حافظ محمد نوید، حافظ محمد اسد، حافظ محمد ابرار، حافظ محمد رضوان، حافظ محمد طیب، حافظ ذیشان ظفر۔ یہ حفاظ کرام ہیں جن کی دستار بندی آج قبلہ پیر صاحب اور شاہ صاحب فرما رہے ہیں۔ بھائی کی طرف سے اعلان ہے کہ جو بچے جامع مسجد اڈے والی سے قرآن پاک حفظ کریں گے ہر سال ان کی دستار بندی اسی محفل میں ہوا کریں گے انشاءاللہ۔ یہ اعلان علامہ محمد بخش فریدی صاحب کی طرف سے میری طرف آیا ہے۔ 2 مئی بروز سوموار جامع مسجد انوار رضا اسماعیل ٹاؤن پتوں کی صدارت پیر سائی سردار احمد عالم صاحب فرمائیں گے۔ خصوصی بیان مفتی محمد اقبال چشتی صاحب لاہور سے، علامہ محمد بخش فریدی صاحب کی طرف سے اور ان کی مسجد کے انتظامیہ کی طرف سے اعلان ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کھڑے ہونے سے آپ لوگوں کو قرآن نکل تو نہیں آئے گا نا، نکلنا تو نصیبوں کی بات سے۔ بہت شکریہ جی، پرچی رہتی ہے تو دے دیں۔ ابھی 9 خوش نصیب لوگوں کی قرآن دازی ہوگی، تو پہلا قرآن نکالیں گے قبلہ پیر طریقت حضرت پیر سائیں سردار احمد عالم صاحب۔ اللہ ایسا کریں، کپڑا لے لیں، کپڑا لے لیں، نہیں کپڑا نیچے نہ رکھیں جی، کپڑے میں رکھیں۔ چلو ٹھیک ہو گیا جی، اللہ اکبر۔ اچھا اسٹیج والے دوست بھی بیٹھ جائیں ذرا، اسٹیج والے اب آپ بھی تشریف رکھیں تاکہ لوگوں کو شفاف آئینے کی طرح ہر چیز نظر آئے۔ پیر صاحب کی پہلا قرآن نکالیں گے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ بھائی جان مجھے دے دیں جی، میں اعلان کر دیتا ہوں، ذرا سائڈ پہ لوگوں کو نظر آنے دینا جی بعد میں۔ یہ جی پہلا خوش نصیب ہے اسد امین، ولدیت محمد امین، وار ادارام، تحصیل پتوں کی۔ موجود ہے بندہ؟ اسد امین۔ دوسرا قرآن محمد رمضان، ولدیت محمد بشیر، محمد رمضان، ولدیت محمد بشیر، لالا زار کلونی، وارد آرام۔ یہ بھی ہے جی تیسرا قرآن جناب محمد احمد، ولدیت عمر حیات، محمد احمد حویلی رکھا۔
یہ خوش نصیب کھڑے ہوں بیٹھے ہوں تو ہاتھ بلند کریں. محمد احمد ہے؟ آ جائیں بھائی آ جائیں. اپنا اثر شناختی کر لے کے. چوتھا قرآن محمد ابراہیم ولدیت محمد صدیق کرم آباد واردارا. محمد ابراہیم ہاتھ بلند کریں. ابراہیم صاحب. باقی لوگ انگڑائی بھی نہ لیں. انگڑائی لیں گے تو ایسے پتہ لگے جائے کہ ساروں کے نکلا ہے. ابراہیم محمد ابراہیم ولدیت صدیق کرم آباد محلہ واردارا. آخری بار بول رہا. کون آ گیا؟ نہیں آ گیا نا. آخری بار بولوں گا بھائی. مجھے نہیں پتا کہ کھڑے ہو کے جلدی نکل آئے گا. محمد ابراہیم. پھر سماعت کریں آخری بار. ابراہیم صاحب ہیں؟ موجود نہیں. کینسل ہو گیا یہ قرآن. جی جناب. گل حسن ولدیت محمد حسن قادری گلی مدرسہ جامعۃ الحبیب محلہ جاوید نگر. گل حسن ولدیت محمد حسن قادری. گل حسن ہے؟ گل حسن موجود ہے جی. گل حسن مبارک ہو جی بیٹا آپ کو. جی میں یہ ہاتھ بلند. اچھا یہ بھی شخص فرما رہے ہیں کہ ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر بلند کرے گا تو آسانی سے پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے جناب. محمد اسلم پرنس سبحان اللہ ولدیت چودھری عبدالرحمن محلہ احمد نگر پتو کی. محمد اسلم پرنس موجود ہو تو ہاتھ بلند کر کے نعرہ بلند کرے. محمد اسلم پرنس. آخری بار بولا جائے گا نام. محمد اسلم پرنس ولد چودھری عبدالرحمن محلہ احمد نگر پتو کی خوش نصیب موجود نہیں ہے. جی جاننے والا تو میں نے جاننا ہے. میں تینوں جاننا ہے. سارے انہوں کیوں دے دیں گے جناب. محمد سہیل صادق محمد سہیل صادق ولدیت محمد صادق موجود ہیں. محمد سہیل صادق یہ جی مکان نمبر 28 محلہ حمید ٹاؤن رینالہ خورد. نعرہ بلند کرو. نعرہ بلند کرو اگر ہو. محمد سہیل صادق. آجا بیٹا ہو گیا صبح صادق دا ٹائم. جی اگلی قرآن جی. یہ ہے جی محمد امجد ولدیت محمد صدیق آرائیں عمر آباد تحصیل پتو کی. محمد امجد ولدیت محمد صدیق آرائیں. آخری بار بولوں گا جناب. محمد امجد ولدیت محمد صدیق آرائیں. آ گیا ہے. ہاتھ بلند کر بچے. نعرہ لا بھائی جان. بچہ نہیں جوانی ہے پورا. چاچو ہے. آجو جی آجو. محمد امجد ولدیت محمد صدیق آرائیں. تسی ہو جی بتاتے خود. لو جناب مبارک ہو. کتنے ہو گئے حضرت؟ 6 حضرت. محمد منیر ولدیت محمد صادق چک نمبر 15 1AL اختر آباد. چک نمبر 15. محمد منیر ولدیت محمد صادق چک نمبر 15
1AL موجود ہے جناب. عبدالخالق ولدیت عبدالعزیز، عبدالخالق ولدیت عبدالعزیز، چک نمبر 23 بھوپے والا. جہاں ہے وہ کھڑا کرے، باقی سارے 5-7 بندے کیوں روڑا پانڈے ہو یار. عبدالخالق ولدیت عبدالعزیز، مدینہ پاک مبارک ہو. کتنے ہو گئے؟ آخری قرآن محمد عاشق ولدیت بشیر احمد، چک نمبر 22 1AL. اگر موجود ہے ہاتھ بلند کرے. محمد عاشق، محمد عاشق ہے؟ عاشق کتنے ہے؟ محمد عاشق ہے؟ لو جناب. حسن کشیر سلام دا، حسن کشیر سلام دا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں. دعا کے لیے میں گزارش کرتا ہوں، پیر صاحب قبلہ سے دعا کے لیے گزارش. شاہ صاحب قبلہ دعا فرماتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا شفیعنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا شفیعنا محمد بعدد کل ذرۃ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ملک مولا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے اے محفل پاک تمام حاضرین دی طرفوں اپنی پاک بارگاہ قبول و منظور فرما. مالک مولا اس محفل پاک دے وچ جس شخص نے جس پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم دے مطابق سرکار دی سنت دے مطابق عمل کرن دی توفیق عطا فرما. مالک مولا تمام حاضرین محفل انہاں جتنے بھی لوگ بیمار نے سب میں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما. مالک مولا خصوصاً ملک اسد دے والد ملک اشرف ساندہ بیمار نے انہوں نے صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما. مالک مولا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدقے پنجتن پاک دے صدقے انہوں نے صحت و تندرستی عطا فرما. مالک مولا تمام حاضرین محفل میں صحت و تندرستی عطا فرما، ہمت اور طاقت عطا فرما، صبر و تحمل نصیب فرما، اپنا توکل نصیب فرما. مالک مولا سنو سب نو شیطانہ دے شر تو بچا، بری نظر تو بچا، حاسدہ دے حسد تو بچا. مالک مولا سرکار دے عشق و محبت کی زندہ رکھنا اور سرکار دے عشق و محبت کی موت عطا کرنا. مالک مولا جدو دم آخر ہوئے ساڑی زبان تے کلمہ پاک جاری فرما دینا اور ساڑی زبان تے درود پاک جاری فرما دینا. مالک مولا سرکار دے صدقے جڑے لوگ مدینے دے مسافر بن چکے نے، مالک مولا جڑے نہیں بن سکے، مالک مولا انہوں دا وسیلہ بنا دے. مالک مولا سب دی حاضری دا وسیلہ بنا دے. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. مالک مولا اس محفل پاک دے انتظام و انسرام دے جس نے جس طریقے نال حصہ لیا، مالک مولا انہوں دے کام کاج برکت عطا فرما. مالک مولا انہوں دے حوصلے بلند فرما. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. مالک مولا تمام حاضرین محفل دے جتنے بھی عزیز و اقارب رشتہ دار بیمار نے سب میں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و شفیعنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا و شفیعنا محمد بعدد کل ذرۃ. لا الہ الا اللہ محمد